پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی 10 نشانی بتانے والا ہوں کہ جس سے گھر میں غریبی آتی ہے، جس سے گھر میں پریشانی آتی ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ اگر آپ بھی ان تمام 10 باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں جو برکت نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے ہی آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ تو میرے بھائی، یہ 10 باتیں بڑے دھیان کے ساتھ آپ کو سننا ہے، ویڈیو کو چھوڑ کر بالکل نہ جائیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے کام میں آنے والی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جس سے گھر میں غریبی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں وضو کرنا۔ اگر کوئی شخص ٹوائلٹ میں وضو کرتا ہے، یعنی کہ بیت الخلاء میں وضو کرتا ہے، تو اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بدن پر کپڑا سلنا۔ اگر کپڑا بدن پر پھٹ جائے تو بدن پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بدن پر ہی کپڑے کو سلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بدن پر کپڑا نہیں سلنا چاہیے بلکہ کپڑے کو اتار کر سلنا چاہیے۔ اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پہنے جانے والے کپڑے سے ہی منہ صاف کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے منہ کو دھوتے ہیں تو وہ جس کپڑے کو پہنتے ہیں، یعنی کہ بدن سے کپڑے کو اتار دیا، جیسے کرتا ہے یا پاجامہ ہے، تو وہ اس کپڑوں سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں، اپنے منہ کو، اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ مکڑی کے جالے کو صاف نہ کرنا۔ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونوں میں کتنے جالے لگے رہتے ہیں مکڑی کے، اور کوئی صاف کرنے کا نام و نشان نہیں لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر گھر میں جالے ہوتے ہیں تو اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں غربت آتی ہے۔ تو مکڑی کے جالوں کو صاف کر لیا کریں تاکہ گھر میں غریبی نہ آئے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو طعنہ دینا، اپنی اولاد کو بد دعا دینا۔ اور دیکھیے، بہت سے گھروں میں یہ ماحول رہتا ہے کہ وہ بات پر اگر جھگڑا ہو جائے، اگر نا اتفاقی ہو جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کوسنے لگتی ہیں، عورتیں اپنی اولاد کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو بالکل بھی بد دعا نہ دیں، طعنہ نہ دیں۔ اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کو کاٹنا، یعنی کہ گھر میں کوئی سامان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کنارے چٹک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں، انہیں یوز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ سے کہوں گا کہ ٹوٹا ہوا برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ چاہے کنگھی ہو یا کوئی گلاس ہو یا پلیٹ ہو، یہ کوئی بھی جتنے بھی یوز کرنے والے آئٹم ہیں، تو ان کو اگر یہ ٹوٹ جائیں تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ ناخن کا بڑا ہونا۔ اگر آپ کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو میرے بھائی، بڑے ناخنوں پر شیطان بیٹھا کرتا ہے۔ یعنی کہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کے ناخن حد سے تجاوز کر جائیں، زیادہ بڑے ہو جائیں، تو ان ناخنوں پر شیطان آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں جلد سے جلد کاٹنے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر رات کو جھاڑو لگانا۔ اور بہت سے گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ رات کو وہ جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ رات میں بالکل بھی جھاڑو نہ لگائیں، اس سے غریبی اور تنگ دستی آتی ہے۔ اگر مجبوری کے تحت اگر گھر میں زیادہ کچرا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات، تو اس صورت میں لگانا ضروری ہے، لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے۔ لیکن جب مجبوری ہو تب لگانا جائز ہے، لیکن روز ہی آپ نے معمول بنا لیا رات کو لگانے کا تو آپ نہیں لگا سکتے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا۔ یعنی کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی ہے، والدین کے لیے
دعا نہیں کرتی ہے تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھا کریں، نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر لیا کریں، ان کے لیے بھی دعا کر لیا کریں، اس لیے کہ جب اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور کیا ہے جب اولاد والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کو کیا ہے کشادہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی آج سے ہی اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں، اس سے کیا ہے گھر میں برکت ہوتی ہے، کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ اور 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ کپڑے سے ہی جھاڑو لگانا، یعنی کہ بہت سے کیا ہے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ اگر ان کیا ہے جھاڑو نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے کپڑے سے ہی جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کپڑے سے جھاڑو لگانا یہ بھی کیا ہے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے 10 چیزیں کہ جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے، کہ یہ 10 چیزیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ آپ تمامی اسلامی بھائی ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے گھروں میں ان باتوں کو کیا ہے شیئر کریں، اپنے گھروں میں بتائیں، اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے کیا ہے بھائی بھی ان تمام باتوں سے کیا ہے بچتے رہیں اور گھر میں کیا ہے برکت ہونے لگے۔ اور تمام اسلامی بھائیوں کو یہ باتیں شیئر کریں تاکہ تمام بھائی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔